أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اوپر سے چلا آ رہا ہے. گزشتہ مجلس کے اندر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس قوم نے سنیچر کے بارے میں جو حیلہ سازی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دی، بندر اور خنزیر کی شکل میں ان کو چینج کر دیا، اور یہ سب ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے تھا، بدعملی کے نتیجے میں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جن کی تلاوت آج میں نے کی ہے، آیت نمبر 167 سے لے کر 69 تک، 169 تک، اس میں ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب دو طرح کے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان دو عذابوں کا تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ حق جل وعلا فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ کے رب نے یہ خبر دے دی کہ ان لوگوں پر قیامت تک ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو ان کو برے عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے. ان ربک لسریع العقاب، یقیناً تیرا رب بہت جلدی حساب لینے والا ہے، بہت جلدی سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے زمین میں فرقے فرقے کر کے متفرق کر دیا.
ان لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے زمین کے مختلف حصوں میں، منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، بعض ان میں سے نیک ہے اور بعض دوسری طرح کے ہیں، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو آزمایا بھلائی کے ذریعے اور برائی کے ذریعے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا عذاب تو یہ بیان کیا کہ ان کے اوپر قیامت تک ایسے لوگ مسلط فرمائیں گے جو مختلف قسم کے عذابوں میں ان کو ڈالا کریں گے، مختلف قسم کی سزائیں دیتے رہیں گے۔ ہاں، قیامت تک کا لفظ ہے۔ اور دوسری بات ہے لَيَبْعَثَنَّ، بعث کا لفظ ہے۔ بعث کے معنی نبی بنا کے بھیجنا بھی ہوتا ہے، لیکن مطلق بھیجنا یہ بھی مراد ہوتا ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ تَأَذَّنَ کے اندر لفظ تأذن لائے جس میں اجازت کا معنی ہے، اور کیا تعلق ہے؟ اجازت کس سے لیتا ہے؟ بندہ جب کسی کو کوئی چیز خبر دیتا ہے تو پہلے اپنے دل سے بات کرتا ہے اور بعد میں اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ جیسے کہ اس بات کو بعض مفسرین نے نقل کیا۔ مفتی مولانا علامہ حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تأذن بمعنی آذن ہے، وعدہ کیا، دھمکی دی، اور اس معنی میں کس طرح سے لیا؟ آذن یوزن ایذان عربی گرامر کے اندر اس کو اعلام کے معنی میں، خبر دینے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور عزم و ارادے کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ جس بات کے اوپر انسان پختہ ارادہ کرتا ہے، اس کی نیت پختہ کرتا ہے، تو وہ اپنے دل سے بات کرتا ہے، اور پھر وہ اس کی فعل کا گویا کہ دل اجازت دیتا ہے۔ اب اللہ تعالی کا عزم کسی بات کے اوپر ہونا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا ارادہ اس کے ساتھ متعلق ہو گیا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہارا رب ان کے اوپر بھیجتا رہے گا قیامت تک ایسے لوگوں کو جو سخت برے عذاب میں ان کو ڈالتے رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ اگر قریب میں ہم دیکھنے جاویں تو وہ لوگ ہیں جن کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، وہ تو ختم ہو گئے، وہ تو زیادہ دیر تک چلے نہیں، 3 دن میں تو ان کو ختم کر دیا گیا، تو ان کو تو مکلف کیا نہیں جا سکتا۔ تو بعضوں نے کہا کہ ان کی جو نسل باقی رہ گئی تھی ان لوگوں کو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام اس میں یہودی مراد ہے، اس بستی والے لوگ مراد ہے، کیونکہ وہاں نیک لوگ بھی تھے اور حد تجاوزی کرنے والے بھی تھے۔ حد تجاوزی کرنے والوں کو تو مسخ کر دیا گیا، اور باقی جو تھے ان کے ساتھ ذلت کو لگا دی۔ اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان یہودیوں کو مراد لیا گیا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، ان کو شریعت کی طرف دعوت دی، وہ لوگ مراد ہیں۔
اور یہ زیادہ قریب، امام راضی نے لکھا کہ اس لیے زیادہ قریب ہے کہ اس آیت کریمہ سے ڈرانا ہے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کو ڈانٹنا تھا اپنی یہودیت پر باقی رہنے سے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اس طریقے پر رہنے میں ہمیشہ کی ذلت ملتی رہے گی، تو باز آ جائیں گے۔ لیکن آگے قرآن کہتا ہے کہ کچھ اچھے تھے، باقی ویسے ہی تھے، وہ کہاں سمجھنے والی قوم تھی۔ الی یوم القیامہ کا لفظ لا کر اشارہ کر دیا کہ قیامت تک ہمیشہ کے لیے عذاب ان کے اوپر رہے گا، جس کا تقاضا ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ دنیا میں کیا ہے رسوائی، اس بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ راضی نے لکھا ہے کہ بعضوں نے کہا کہ ان سے ٹیکس لیا گیا، بعضوں نے کہا کہ ان کو ہلکا اور رسوا ذلیل کیا گیا، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر رسوائی ٹھوک دی گئی ہے جہاں کہیں وہ پائے جائیں۔ بعضوں نے کہا کہ قتل و قتال ان کے ساتھ ہمیشہ رہا، بعضوں نے کہا کہ ان کو جلا وطن کیا گیا، نکال دیا گیا۔ یہ قول جو کہتے ہیں نکال دیا گیا، اس سے اشارہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی طرف ہے، ان کو اسلام کے بعد نکال دیا گیا، جلا وطن کیا گیا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، اور محارم پر ہیلا سازی کرنے کی وجہ سے، ہیلا بازی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب دیا۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر خراج یعنی ٹیکس مقرر کیا، جو تقریباً 7 ایئرز تک لیا گیا۔ یہ سب سے پہلا خراج تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مقرر کیا تھا۔ اب سوچئے، نبی سراپا رحمت ہوتا ہے اور اپنی امت کے اوپر بڑا امت کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے 7 سال تک ٹیکس لیا، اور پھر الگ الگ قسم کے جو بادشاہ آئے، یونانی، کشدانی، کلدانی، ان سب بادشاہوں کے ظلم کے نیچے اور ان کے قہر کے نیچے یہ لوگ رہے۔ پھر آئے نصارہ کے قہر کے نیچے، بخت نصر جیسا بادشاہ ان کے اوپر مسلط کیا گیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے بخت و نصر کو ان کے اوپر مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد نصارہ کے بعد نصارہ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، ان سے جزیہ لیا، ٹیکس لیا، ان کو گھٹیا اور حقیر سمجھا۔ پھر اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جزیہ اور ٹیکس مقرر کیا، وہ ٹیکس ادا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں، قیامت تک یہ ان کے ساتھ رہے گا۔ سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ، ابن جریج اور سدی اور قتادہ سبھی اس بات کے قائل ہیں کہ ان کے اوپر ٹیکس مقرر کیا۔ اور پھر آخر زمانے میں پھر نکلیں گے، دجال جب نکلے گا 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، کرسچن سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے، پھر ان کے ساتھ فائٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو ان کی رسوائی ہوگی اور ان لوگوں کو جو ختم کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اگر آپ یہ کہو کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت تو ان کے 4 چاند لگے ہوں گے، اس لیے کہ دجال جو اپنا پاور دکھائے گا جادو سے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دے گا۔ سوال یہی ہوتا ہے کہ قیامت تک کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے اس وقت تو یہ دجال کے ساتھ ہوں گے، اور دجال اپنے کرتب دکھائے گا، پانی برسائے گا،
جنت اور جہنم لے کے چلے گا، تو کیا ان لوگوں کی رسوائی ختم ہو جائے گی؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ آلوسی نے اس کا جواب دیا ہے تفسیر روح المعانی کے اندر کہ یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے اوپر یہ اٹھے گا نہیں، اس لیے کہ اس وقت قیامت کی نشانیاں آ چکی ہے، اب قیامت ہی آ گئی یوں سمجھ لو۔ اس کے بعد تو کیا چلے گا؟ قیامت کی نشانی آ گئی، اب ایمان کا اعتبار ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ نظر آ گئی ہے، تو پھر یا یوں کہیے کہ قرب شے کو شے سے تعبیر کرتے ہیں۔ قیامت کا وقت قریب ہوگا، گویا کہ قیامت آ ہی گئی ہے۔ یا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ تو صرف اسلام ہی کو قبول کریں گے، بھائی اسلام ہو تو آؤ ورنہ پھر ختم۔ ہاں، ان کو بھی اسلام اور تلوار کے سوا اور کوئی تیسرا آپشن نہیں دیا جائے گا۔ اور دجال کے زمانے میں جو کچھ بھی پیش آئے گا وہ تو ایسا ہوگا جیسے کہ گرمی کی ایک بدلی آئی اور چلی گئی۔ اس میں بھی تو وہ دجال کے تابع رہیں گے، وہ کوئی مستقل تھوڑی رہیں گے، وہاں بھی تابع ہی رہیں گے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تیرے رب نے خبر دے دی کہ وہ ضرور بھی ضرور ان لوگوں کے اوپر ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا قیامت تک جو برے عذابوں میں ان کو مبتلا کریں گے، یعنی کہیں ان کی حکومت نہیں ہوگی، وہ دوسرے ان کے اوپر مسلط رہیں گے جو سخت سزا دیتے رہیں گے، ذلت و خواری میں مبتلا رکھیں گے۔ اب سوال یہ ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو لکھتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کے نزول سے، بلکہ بعضوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے ہی سے ان لوگوں کو اس طرح سے کیا گیا ہے۔ جب تورات کو انہوں نے کھلوڑ بنایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھیل نہیں چلتا ہے۔ ہاں، کسی کی بھی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں چلتا کہ مولانا صاحب، شیخ صاحب یا مفتی صاحب یا فلاں صاحب کی اولاد ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں نافرمانی کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ ہاں، تو حضور کے زمانے سے لے کر 14ویں صدی تک تو یہی رہا کہ ان لوگوں کے پاس کسی جگہ پر کوئی مستقل حکومت نہیں تھی، وہ ہمیشہ مغلوب اور محکوم رہے۔ آج کل اسرائیل ایک حکومت کہی جاتی ہے، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جگہ ان کو کس طرح سے ملی ہے، یہ بھی مسلمانوں کی دریا دلی سے ہی ملی ہے۔ ان کو ان انگریزوں نے اور ان کے جو آقا لوگ ہیں امریکہ، رشیا اور یوروپ، انہوں نے اپنی ایک چھاؤنی بنائی، مسلمانوں سے کہا کہ بیچارے یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، تو ان لوگوں کو میں نے جہاں تک پڑھا یا سنا ان کو یوگانڈا کی طرف بھیجنے والے تھے، لیکن انگریزوں نے یہاں پہ جگہ دلوائی اور اس جگہ کو ان کی ریاست کے طور پر قائم کرنے کی کوشش کی۔ آج انہی کے تابع داری میں یہ ریاست ان کی قائم ہے۔ ہاں، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ دوسروں کی مدد ان کے پاس نہ ہو، ان کو نہ ملے تو ان کا قیام بھی نہیں رہ سکتا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ
ان کے اوپر اس طرح کے مسلط رکھیں گے. ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم. اللہ تعالی بہت جلدی سزا دینے والا ہے. یہ آخرت کی بات کریں کہ دنیا میں تو ذلت ہے ہی، آخرت میں بھی سخت سزا ہوگی. ہاں، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عزت کا جھنڈا ان کا کہیں بھی قیامت تک نہیں اٹھ سکتا. یہ علامہ حدادی نے کہا ہے. خیر، ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم. بے شک اللہ تعالی بہت جلدی سزا دینے والا ہے اور بخشنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ ایک عادت ہے، جہاں اپنا جلال دکھاتا ہے وہیں جمال بھی دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں دونوں چیزیں ہیں. دنیا میں ایمان والوں کو الگ الگ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، خوف، بھوک، مال کی کمی، جان کی کمی، پھلوں کی کمی، یہ سب، اور ان کو صبر کی توفیق دیتا ہے تاکہ ان کو گناہوں کا کفارہ بن جاوے. جب وہ دنیا سے نکلیں تو اس طرح سے نکلیں کہ صاف ستھرے ہو تاکہ آخرت کا عذاب ان کو نہ ملے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اندر دونوں باتیں. سزا دینے پہ آوے تو کوئی بچ نہیں سکتا. کبھی کبھی دنیا میں سزا اس لیے بھی نہیں دیتا کہ مہلت دیتا ہے تاکہ ان کا پیمانہ بھر جاوے، اور آخرت میں ان کو سزا اچھی طرح سے دے گا. کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں جلدی پکڑ لیتا ہے، تو جس کو جلدی پکڑے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تنبیہ ہو گئی. خیر، تو اللہ تعالیٰ کی دونوں باتیں ہیں. جب عذاب دینے پہ آوے تو کوئی چھوٹ نہ پائے، اور جس کسی کو بخشنے پہ آوے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملے. عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے مسکراہٹ ظاہر کی، تبسم فرمایا. تو انہوں نے فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہ ارے بھائی، مالی اراک لاہیا کانک آمین. ارے یار، تم کو تو جب دیکھو ہنستے ہنستے ہی دکھتے ہو، کیا بات ہے؟ تم کو امن ہے کیا؟ گویا کہ تم کو تو ڈر ہی نہیں کہ اللہ پکڑے گا یا اللہ عذاب دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مالی اراک عابسا. ارے جب بھی دیکھو آپ کا منہ بسوڑا ہوا ہوتا ہے، آپ کا تو منہ ہمیشہ بگڑا رہتا ہے. کانک آئس، گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو چکے ہیں، کہ ہر وقت ہی آپ ایسے لگتے ہیں جیسے ناراض ہو. فقال لا نبرح حتى ينزل علينا الوحی. ان دونوں نے فرمایا کہ ہم دونوں اب یہاں سے ہٹیں گے نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وحی نہیں نازل فرما دیتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ احبکما الی احسنکما ظنا بی. تم دونوں میں سب سے زیادہ مجھے پیارا اور پسندیدہ وہ ہے جو میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو. ہاں، یاد رکھو، اچھا گمان تو کون رکھ سکتا ہے؟ نیکی کر کے اچھا گمان کیا جاتا ہے، یہ برائی کر کے تھوڑی اچھا گمان رکھا جاتا ہے. آپ نے ببول کا درخت بویا اور یہ امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ یہاں آم لگیں گے. ہاں، ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ تو گناہ کرتے ہیں اس امید پر کہ اللہ بخشنے والا ہے. گناہ کبھی ہو جاوے تو پھر امید رکھے اللہ سے کہ وہ بخشنے والا ہے. اس لیے گناہ نہیں کیے جاتے. آدمی اس لیے کپڑے میلے نہیں کرتا کہ میرے گھر میں واشنگ مشین ہے، وہ اسی لیے رکھا ہے اس کو دھونے، کپڑوں کو دھونے کے لیے. اگر میلے نہیں کریں گے تو پھر دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آدمی اس لیے تھوڑی میلے کرتا ہے، میلے ہو جاتے. ایسے ہی نافرمانی کر کے اچھی امیدیں رکھنا، یہ تو بلحوثی ہے. خیر، تو عقل مند آدمی کے لیے مناسب یہی ہے کہ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کرے اور باب العبادات میں سستی نہ کرے. اس لیے کہ کشتی خشکی میں نہیں چلا کرتی ہے، یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے. اور
ایک حکایت اور لکھی اسی کے اوپر کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بصرہ کے ویرانے کے اندر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ سعدون مجنون وہاں پر ہے۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے ہیں؟ یہ مالک جواب دیا، اے مالک، اس آدمی کا حال کیسا ہوگا جو صبح شام ایک لمبے سفر سے کے ارادے سے بیٹھا ہے اور کوئی تیاری نہیں ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا نہ کوئی تیاری ہے، اور ایسے رب کے پاس وہ جانا چاہتا ہے جو بڑا انصاف والا ہے، بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر سعدون کا رونا شروع ہو گیا، بہت زیادہ روئے۔ میں نے عرض کیا مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں دنیا کے حرص کے اوپر یا موت سے ڈر کر گھبرا کر کوئی رو نہیں رہا ہوں، لیکن اس دن کی وجہ سے رو رہا ہوں جو میری عمر کے گزر گئے، جس میں مجھ سے کوئی اچھا عمل نہیں ہوا، یہ مجھے رلا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، توشے کا کم ہونا اور سفر کا لمبا ہونا، وادی کا بہت خطرناک ہونا، اور میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ اور فسمیت منہ کلام حکمہ، عبداللہ بن مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اس سے حکمت کی باتیں سنی تو کہا کہ لوگ تو آپ کو پاگل سمجھتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ بھی ایسے ہی دھوکے پڑے ہیں جیسے بنو اسرائیل دھوکا کھا گئے۔ لوگ یہ دعویٰ کرتے کہ میں پاگل ہوں، میرے پاس کوئی پاگل پنا نہیں ہے، لیکن میرے آقا کی محبت میرے دل میں رگ و ریشے میں میرے اندر گھس گئی ہے، میرے خون میں، میری ہڈی میں، میرے گوشت میں سرایت کر گئی اللہ تعالیٰ کی محبت، اور اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے میں اس طرح گھائل گھائل گھومتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ سعدون، تم لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو اور ملتے ہو؟ فقلت یا سعدون فلم تجالس الناس وتخالطهم، ارے کیوں نہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان سے ملنا جلنا رکھتے؟ تو انہوں نے شعر کہا، وہ شعر مجھے سنانا تھا، بہت اچھا شعر ہے۔ کن من الناس جانبا ورض باللہ صاحبا، قلب الناس کیف شئت تجیدہم اقاربا، لوگوں سے ایک طرف رہا کر اور اللہ کے ساتھ صحبت میں رہ کر راضی ہو جا، اللہ کو اپنا ساتھی بنا کے راضی ہو جا۔ لوگوں کے دل تو کیسے چاہتا ہے، تو جیسے بھی دیکھے گا ان کے دلوں کو بچھو پائے گا۔ لوگوں کے دل کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ تجربہ کرو گے تو آپ کو بچھو ہی نظر آئیں گے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی سزا ان کی بتلائی اور اس کو ختم کیا، ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت جلدی سزا دینے والے ہیں اور لغفور الرحیم، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کی شریعت کی مخالفت کرے گا، اس کو سزا جلدی دے گا۔ جو توبہ کرے گا اور رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو ساتھ اس لیے رکھتے ہیں، سزا کو بھی رکھتے ہیں اور مغفرت کو بھی، رحمت کو بھی رکھتے ہیں، تاکہ کوئی نا امید نہ ہو جاوے۔ ہاں، ترغیب اور ترہیب یہ دونوں پہلو رکھے جاتے ہیں بندوں کو عمل پر لانے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بار بار اس طرح کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ہم نے ان کو زمین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مختلف فرقے بنا کر، منہم الصالحون ومنہم دون ذلک،
ان میں سے کچھ لوگ نیک ہے اور ان میں سے دوسرے اس کے سوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرے نمبر کی سزا بتلائی کہ زمین کے اندر ان لوگوں کو الگ الگ جگہ پہ کر دیا۔ یہ ایک سزا ہے، ایک جگہ کے اوپر کسی قوم کو اللہ تعالیٰ اس طرح رہنے کا نصیب کر دے، وہ بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت آپ دیکھیں گے جہاں کہیں بھی گئی جمعیت کے ساتھ رہی ہے، بڑی جمعیت کے ساتھ۔ آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں گے 60 سے زیادہ کنٹریز ایسی ہے جس پر مسلمانوں کی حکومت ہے۔ ہاں، اور دنیا کے اندر کسی ملک کے اوپر زیادہ سے زیادہ لمبی مدت تک حکومت اگر کسی قوم نے کی ہے تو یہ امت مسلمہ ہی کے افراد ہیں۔ ہندوستان کے اندر 800 سالہ تاریخ ہے ہماری، بڑی روشن تاریخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دوسری سزا کا ذکر کیا، وہ یہ کہ دنیا کے مختلف حصوں میں ان لوگوں کو ہم نے منتشر کر دیا، متفرق کر دیا۔ کسی جگہ ایک ملک میں ان کا اجتماع نہیں رہا۔ یہی مطلب ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، قطع کہ میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور امما مختلف جماعتوں کے اندر، مختلف فرقوں کے اندر۔ ہاں، کسی قوم کا ایک جگہ اجتماع اور اکثریت کے ساتھ رہنا اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے، اور مختلف جگہوں کے اندر منتشر ہو جانا ایک طرح کا عذاب الہی ہے۔ ارے بھائی، ایک گاؤں ہی کے اندر ایک خاندان اگر سب مل کے ایک ہی ایریے کے اندر ساتھ رہتے ہیں تو لوگ بات کرتے ہیں کہ یار ان میں تو بہت ہی سمپ ہے، ان میں تو بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ تال میل اچھا ہے۔ لیکن جب الگ الگ ہو جاتے ہیں، کوئی ادھر رہنے چلا گیا، کہا کہ پورا بکھر گیا، ایک خاندان برباد ہو گیا۔ یہ تو ہم لوگ میری آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے یہ انعام ہمیشہ رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا کہ یہ جس جگہ پر رہے ایک زبردست اجتماعی قوت وہاں پیدا ہو گئی۔ اب دیکھیے آپ مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں دیکھیے، پاکستان میں دیکھیے، اسی طرح سے انڈونیشیا میں دیکھیے، بڑی جمعیت کے ساتھ آپ کو ملیں گے۔ یہ سلسلہ مدینہ المنورہ سے شروع ہوا تھا اور مشرق و مغرب میں اسی کیفیت سے حیرت انگیز طریقے پر پھیلا۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے بالمقابل یہودیوں کا حال ہمیشہ یہ رہا کہ وہ مختلف ملکوں میں منتشر رہے، مالدار کتنے بھی ہو، مگر اقتدار و اختیار ان کے ہاتھ میں نہ آیا۔ تو یہ جو کچھ بھی ابھی اسرائیل اور فلسطین کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں، الیکشن کے موقع پہ ابھی پتا چلا کہ اتنی چھوٹی سی ریاست کے اندر کتنی پارٹیاں اور کتنے حکمران، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے کیا مطلب؟ دوسری طرح کے لوگ سے مراد کفار اور فجار بدکار لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سب ایک ہی طرح کے نہیں ہیں، سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جاتا۔ بھئی کسی جگہ کے لوگ سارے کے سارے خراب نہیں ہوتے، کچھ نیک ہے جو تورات کے زمانے میں احکام تورات کے پورے پابند رہے، نہ ان کی نافرمانی میں مبتلا رہے، نہ وہ تورات کے میننگ میں کوئی گڑبڑ کی، نہ اس میں کوئی چینجنگ کی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ حضرات ہو جو قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد قرآن کے تابع ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، لیکن اس کے بالمقابل وہ لوگ جنہوں نے تورات کو آسمانی کتاب ماننے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کی،
اس کے احکام میں چینجنگ کی، اپنی آخرت کو دنیا کی گندی چیزوں کے بدلے میں بیچ ڈالا. ہاں، اور ان کی تعداد زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہی غالب ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم نے ان کو آزمایا اچھائی کے ذریعے اور برائی کے ذریعے تاکہ وہ باز آ جائیں. وَبَلَوْنَاهُمْ، ہم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا. یہ ترجمہ تفسیر کی ہے رازی نے. ہم نے ان کے ساتھ ایک ٹیسٹنگ کرنے والے اور آزمانے والے کے معاملہ کرنے کی طرح معاملہ کیا. آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے، اچھائی کے ذریعے بھی اور برائی کے ذریعے بھی. اللہ تعالی شکر اور صبر ان دو چیزوں کے بارے میں آزماتے ہیں، اچھائیاں لاتے ہیں. کیا ہے اچھائیاں؟ اچھائیاں نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. بارش کا اچھی طرح برسنا، پیداوار کا اچھی طرح ہونا، عافیت و تندرستی کا ملنا، یہ ساری چیزیں حسنات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتیں ہیں. اور سیئات برائی کے ذریعے قرآن مجید میں ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے شر کے ذریعے اور خیر کے ذریعے، بطور فتنے کے، آزمائش کے آزمائیں گے. برائی کیا ہے؟ خشک سالی، بیماریاں، پریشانیاں، آپس کے جھگڑے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد، یہ ساری چیزیں برائیاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو وَبَلَوْنَاهُمْ، ہم نے ان کو آزمایا اچھائیوں کے ذریعے اور برائیوں کے ذریعے. مال و دولت کے ذخیرے ان کے پاس، عیش و عشرت کے سامان، اور دوسری طرف ذلت و خواری کے واقعات ہر زمانے میں مختلف صورتوں سے پیش آتے رہے ان کے ساتھ. کسی وقت قحط اور افلاس ان کے اوپر پڑا. اللہ تعالیٰ کا امتحان بندے کے لیے انہی دو طریقے سے ہوتا ہے، یا تو فرما برداری کا امتحان لیتے ہیں نعمتیں دے کر کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، اور کبھی تکلیفیں لا کر کے صبر کرتا ہے کہ نہیں، دونوں طرح. اور یہ قوم دونوں امتحانوں میں فیل ہو گئی. ہاں فیل ہو گئی. اللہ نے اتنا مال دیا اور مال دینے کے بعد زکوٰۃ کا کہا کہ زکوٰۃ دو، یا ان کو کہا کہ غریبوں پہ خرچ کرو، تو کیا کہنے لگے؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں. نعوذ باللہ، وہ یہ کہتے تھے. اور جب ان کے آزمائش کرکی کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے ہوئی، تو کیا کہنے لگے؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تو تنگ ہو گیا، یہ کہنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری آزمائش اس لیے تھی تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئیں. شکر اور صبر کاشفی کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نعمتوں میں شکر چاہا تھا کہ شکر کرے، لیکن انہوں نے استغنا ظاہر کیا اور یہ کہنے لگے کہ اللہ تو غریب ہے، ہم مالدار ہیں. نعوذ باللہ. اور حالات کے اندر صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ الٹی سیدھے باتیں کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو خالی ہو گیا ہے. وَبَلَوْنَا، تعویلات نجمیہ کے حوالے سے روح البیان میں لکھا ہے کہ حسنات کے ذریعے آزمایا، یعنی کثرت طاعات، نیکیاں کرا کے آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، جیسے کہ ابلیس نے کیا تھا. وہ اپنی عبادتوں کو دیکھتا رہا، کہا مجھے آدم کے سامنے سجدہ کروا رہے، میں اتنا بڑا عابد ہوں. اور برائیوں کے ذریعے آزمائش، گناہ ہو گیا. اب اس گناہ کے بعد شرمندگی ہوتی ہے کہ نہیں، توبہ کرتا ہے کہ نہیں، خوف و خشیت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں،
جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئی، ان کو نوازا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کا ایک جگہ اجتماع نصیب کر دینا، اللہ تعالیٰ کا نصیب کرنا یہ نعمت ہے، اور منتشر ہو جانا یہ عذاب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی راحت اور تکلیف اور خوشی اور غمی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے امتحان کے مختلف پرچے ہیں، ایگزام کے پیپر ہیں، جن کے ذریعے ایمان اور خدا پرستی کی آزمائش کی جاتی ہے۔ یہاں کی تکلیف کوئی کچھ زیادہ رونے دھونے کی چیز ہے، نہ کہ راحت و مسرور مغرور ہو جانے کا سامان، یعنی دنیا کی تکلیف کو یہ سوچ کر کہ اب کیا کریں گے، یا خوشی ہو گئی تو کہا رہے جو کرنا ہو کر لو، نہیں۔ نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ما ہرچے آمد بود مہمانے۔ نہ شادی داد سامانے، خوشی نے کوئی ہمیں بہت زیادہ سامان نہیں دے دیا، اور نہ غم آورد نقصانے، تکلیف ہو گئی تو اس نے کوئی بڑا نقصان نہیں کر دیا۔ بپیش ہمت ما ہرچے آمد بود مہمانے، اور ہمارے سامنے تو جو کوئی بھی چیز آتی ہے وہ ایک مہمان ہوتا ہے، مہمان ہمیشہ نہیں رہتا، وہ تو کچھ دن رہ کر چلا جاتا ہے۔ حالات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وقت کے لیے، کسی کے لیے زیادہ وقت، کسی کے لیے کم وقت، لیکن ایک نہ ایک دن تو بھئی رات کتنی ہی لمبی ہو صبح تو ہونے والی ہے، حالات کتنے ہی ہو جائیں ایک نہ ایک دن تو حالات ہٹنے والے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے کیا، یہ ترغیب اور ترہیب یہ دو ہے۔ اہل معانی کے حوالے سے امام رازی نے لکھا ہے کہ اچھائی اور برائی بندوں کو عبادات کی طرف، اللہ کی فرما برداری کی طرف بلاتے ہیں۔ نعمتیں ہوگی تو ترغیب کا پہلو ہے، اگر حالات ہوں گے تو ترہیب کا پہلو ہے۔ مقصد یہی ہے کہ بندہ سنبھل جاوے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو جاوے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے، وارث بنے، یَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ، جو اس دنیا کے سامان کو اس دنیا کے سامان کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مغفرت کر دی جائے گی۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر ان کے پاس اور ایسا دوسرا سامان آ جاوے تو اس کو بھی وہ لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ایک قباحت بتلا رہے ہیں کہ یہ ان کے بعد جو لوگ آئے، جو ان کے نائب بنے، خلف کا لفظ ہے، خلافت سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کسی کا قائم مقام بننا، خلیفہ ہونا۔ فخلف من بعدہم، ان لوگوں کے نائب بنے، خلف، یہ عربی زبان بھی عجیب ہے کہ اس میں زبر کا بھی اور سکون کا فرق آ جاتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے۔ خلفن اور خلفن میں کیا فرق ہے؟ ابن عربی نے کہا ہے کہ خلف اگر لام کے فتحے کے ساتھ ہے تو اس کے معنی نیک پوتر، یعنی نیک جانشین، اور اگر خلفن آوے تو اس کے معنی لام کے سکون کے ساتھ اس کے معنی ہوگا طالح، ہاں بیکار جانشین۔ محمد ابن جریر کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ خلف کا لفظ اکثر و بیشتر تعریف کے لیے آتا ہے، اور خلفن کا لفظ اکثر و بیشتر برائی کے لیے آتا ہے۔ اب یہ عربی زبان میں کبھی اس میں توسع ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی جگہ پر بھی آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان یہودیوں کو جن کے ٹکڑے ٹکڑے اللہ نے کر دیے، دنیا کے کونے کونے میں وہ لوگ چلے گئے، ان کے جانشین ایسے لوگ بنے جو بالکل بیکار تھے، برے جانشین تھے۔ ہاں، فخلف من بعدہم خلف، انہوں نے کیا کیا؟ ورث الکتاب، وہ کتاب کے وارث ہوئے، یعنی ان کے پاس کتاب ان کے ہاتھ میں آئی،
میراث اسی کو کہتے ہیں مرنے کے بعد جو زندہ رہنے والے لوگوں کو ملتا ہے مرنے والے کے سامان میں سے، اس کو میراث کہتے ہیں۔ تو اگلے چلے گئے، کتاب ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی، میراث میں ملی، انہوں نے کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یاخذون عرض هذا الادنی، وہ اس دنیا کی دنیا دنی، اصل میں دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنون سے بنا ہے، جس کے معنی قریب ہونا، آخرت کے مقابلے میں دنیا قریب ہے اس لیے دنیا کہتے ہیں۔ بعضوں نے کہا یہ دناعت سے ہے، اس کے معنی گھٹیا ہونا، چونکہ آخرت میں جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں گھٹیا ہے، اور آخرت باقی رہنے والی چیز ہے، دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ خیر، حاضل ادنا، ادنا یہ دنیا کا مذکر ہے، ادنا مذکر ہے اور دنیا اس کا مؤنث ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دور کے یہودیوں میں تو دو قسم کے لوگ تھے، کچھ نیک تھے، پابند شرع تھے، اور کچھ نافرمان تھے، مگر ان لوگوں کے بعد جو لوگ ان کی نسل میں آئے، ان کے نائب بنے، ان کے قائم مقام ہوئے، تورات ان کے ہاتھ میں گئی، تو انہوں نے یہ حرکت کی کہ اللہ کی کتاب کی سوداگری کرنے لگے، کتاب کا وہ مال بنا دیا اور اس کے ذریعے رشوت لینے لگے، تحریف کرنے لگے، اس کے معنی کو بدل دیتے تھے اور بدل کر پیسے کماتے تھے۔ یا خذون عرض هذا، دیکھو عرض، لفظ عرض سامان کو کہتے ہیں، دنیا کے سامان کو اللہ تعالیٰ نے عرض کہا ہے۔ عرض قائم بالغیر کو کہتے ہیں، ایک چیز ہے جوہر، ایک ہے عرض۔ جوہر جس کا کوئی مادہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر دیوار ہے، اس دیوار کو تو جوہر کہیں گے، لیکن اس کے اوپر پینٹ کیا گیا، کلر کیا گیا، یہ کلر اس کے اوپر عرض ہے۔ ہاں، کپڑا ہے، اس کپڑے پر کلر کیا گیا، یہ عرض ہے۔ عرض ہمیشہ قائم بالغیر ہوتا ہے اور وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامان کو بھی عرض کہہ کر اشارہ کیا کہ وہ زیادہ دیر تک رہنے والی چیز نہیں ہے۔ ان لوگوں نے دنیا کے سامان کو لیا اور قرآن کی کتاب کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، اور پھر اس سے کریلا اور نیند چرائیے کہ ان کو جب کہا جاتا کہ یہ تم غلط کر رہے تو کہتے کہ ارے ہماری تو بخشش ہو جائے گی، ہم تو معاف کر دیے جائیں گے، یہ ہم نے گناہ کیا ہے مگر یہ گناہ ہمارا بخش دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطی پر اگلے جملے میں اس طرح تنبیہ فرمائی کہ ارے اگر اور کچھ سامان بھی مل جائے تو دوبارہ اس کو بھی لے لیں گے۔ وَإِن عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر ان کے پاس اس کی طرح اور سامان آ جائے تو وہ اس کو لے لیں گے۔ کلام اللہ کی تحریف کر کے مال ملنے لگے تو اس میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ مال کے اتنے شائق ہے کہ چاہے کسی حکم کو توڑنا پڑے، اللہ کی مخالفت کرنی پڑے، کسی کا دل کاٹنا پڑے، رشوت، کچھ بھی ہو، پیسے لاؤ، یہی ایک مقصد ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کا یہ امید لگا کے بیٹھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان لوگوں سے عہد نہیں لیا گیا تھا اس کتاب کے بارے میں؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کتاب کا عہد لیا گیا تھا ان سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو بھی کہیں گے حق کے سوا نہیں کہیں گے، حق ہی کہیں گے، اور انہوں نے اس میں پڑھا بھی تھا، جو لکھا ہے اس کتاب میں وہ انہوں نے پڑھا بھی۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی ان لوگوں سے تورات میں یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بھی چیز منسوب کر کے کہیں گے تو حق کے سوا نہیں کہیں گے، اور اس بات کو انہوں نے پڑھا بھی ہے۔ آج ہم لوگوں کے پاس قرآن موجود ہے، لیکن ہم نے کتنا پڑھا اور کتنا سمجھا اپنے بارے میں سوچ لیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تورات کو پڑھا بھی تھا، اس حکم کو جانتے بھی تھے، اس کے باوجود پڑھایا سبق بھی وہ بھول گئے۔ یہ ان کی ناقبت اندیشی تھی، انجام کا وہ نہیں سوچ رہے تھے۔ حالانکہ پرہیز کے تو تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے۔
وہ لازوال دولت ہے، ان کو سمجھ دینا چاہیے کہ ان میں سمجھ نہیں ہے۔ خیر، اس کے اوپر کچھ بات ہوگی تو آئندہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے اور دل کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرماوے۔ میرے بھائیو، زندگی چند روزہ ہے، سمجھ لو، قرآن سے اپنا تعلق پیدا کر لو، تعلیمات قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لو۔ یہی ایک نعمت ہے جو قیامت میں ہماری طرف سے ڈیفینس کر سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی لائے، حدیث لائے، اسی کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔